السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم انتہائی زیادہ اہم کتاب علم تاریخ تشریع الاسلامی، علم تاریخ فقہ الاسلامی، اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ کتاب انتہائی زیادہ اہم ہے، خاص طور پر وہ طلباء کرام کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت وہ فقہ کو حاصل کرنا ہے، اصول فقہ کو پڑھنا ہے، ان طلباء کرام کے لیے اس علم کا جاننا انتہائی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ اس علم کے ذریعے، اس کو پڑھنے کے ذریعے وہ کیا ہے، وہ علم تاریخ تشریع الاسلامی یہ کب وجود میں آئی، کیسے پھیلی، کیسے پروان چڑھی، اس کے اہم مصادر کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے، اجتہاد کی کیا کیا شروط ہیں، کیا کیا ضوابط ہیں، کیسے ایک جو ہے صحیح معنوں میں ایک طالب علم مفتی بن سکتا ہے اور بننا چاہیے، یہ سارا کچھ ہمیں علم تاریخ تشریع الاسلامی جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور یہ کتاب جو ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ کتاب جامعۃ الازہر میں پڑھائی جاتی ہے، اور وہی کتاب جو جامعۃ الازہر میں پڑھائی جاتی ہے، سیم وہی کتاب، وہی منہج، ٹھیک ہے، یہ کتاب جامعۃ الاحقاف کلیۃ الشریعہ تریم حضرموت، ٹھیک ہے، جہاں پہ فقیر نے پڑھا وہاں پر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کو الشیخ الدکتور احمد علی طہ ریان انہوں نے اس کو تالیف کیا، ٹھیک ہے، اور یہ کتاب کہ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم بہت سے جو ہمارے اسلامک اسکالر ہیں، ہمارے ہیروز ہیں، ٹھیک ہے، جن کا ہر طالب علم کو، اور وہ لوگ جو طالب علم نہیں ہے، جو تاریخ جاننا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اسلامی ہیروز کو کیا ہے، ان کی تاریخ سے بھی کیا ہوں گے، آشنا ہوں گے، جانیں گے، جس میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کے تلامذہ، ان کے شاگرد، ٹھیک ہے، ان سب کو کیا کریں گے، ان کو جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ بھئی انہوں نے کون کون سے اصول و ضوابط جو ہیں ان پر اعتماد کیا۔ یہ سارا کچھ ہم جو ہے وہ اس علم کے ذریعے کیا کریں گے، جانیں گے، پہچانیں گے۔ تو آپ نے اس کتاب کو میرے ساتھ مکمل پڑھنا ہے۔ یہ کتاب عربی کے اندر ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آسان انداز کے ساتھ اردو میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں علم دین حاصل کرنے کی، فقہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تاریخ، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بھی اہم ہے کہ تاکہ وہ علم تاریخ تشریع الاسلامی کو جانیں اور سمجھیں کہ کیسے جو فقہ ہے، فقہ اسلامی ہے، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور وہ طلباء یا وہ لوگ کہ جو علم فقہ الاسلامی کو صحیح طرح نہیں پڑھتے یا صحیح طرح نہیں سمجھتے، ایک مذہب کو اختیار کرتے ہوئے دین کو نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، وہ کس طرح معاشرے میں گمراہی پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب آپ فقہ اسلامی کو پڑھیں گے، اس تاریخ کو، اس کتاب کو پڑھیں گے، تو آپ کے سامنے یہ چیز کیا ہوگی، کیا ہے، عیاں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔